أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 112 اور 113 112 اور 113. اس کا اردو ترجمہ ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے جعلنا، ہم نے بنا دیا ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی ہر پروفٹ کے لیے، عدوًا دشمن. یہ لوگ کون ہیں؟ نبی کے دشمن کون ہیں؟ شیاطین الانس والجن، انسانوں کے شیطان اور جناتوں کے شیطان. ان کا کام کیا ہے؟ یوحی بعضهم، وہ ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ بتاتے ہیں، ان کے دل میں ڈالتے ہیں زخرف القول، خوبصورت باتیں، غرورا، دھوکہ دینے کے لیے. یعنی وہ ایک دوسرے کے دلوں میں خوبصورت باتیں، ڈیکوریٹو اسپیچ ان کے دل میں ڈالتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تمہارا رب چاہتا، ما فعلوہ، یہ ایسا نہیں کر سکتے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو تم ان کو چھوڑ دو اور جو یہ باتیں بنا بنا کے کر رہے ہیں، ان کی شرک اور بدعات کو بھی اگنور کر دو. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ، اور تاکہ اس کی طرف جھک جائیں، أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، ان لوگوں کے دل، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. کس کی طرف جھک جائیں؟ یعنی شیطانی باتوں کی طرف. کن کے دل جھکیں گے؟ جن کا ایمان آخرت پر نہیں ہے. وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ یہ اس سے مطمئن اور خوش ہو جائیں، سیٹسفائیڈ ہو جائیں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور جو بھی ان کو کرنا ہے یعنی برائیاں، وہ یہ خوب کر لیں. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے And thus we have made for every prophet an enemy, devils from mankind and jinn, inspiring to one another decorative speech in delusion. And if your Lord had willed, they would not have done it. So leave them and that which they invent. And it is so that the hearts of those who disbelieve in the hereafter will incline toward it, and that they will be satisfied with it, and that they will commit that which they are committing. اب یہ دو آیتوں میں ہمارے لیے کیا لیسن، کیا بات بتائی گئی؟ دیکھیے، پہلی آیت میں جو بات بتائی گئی ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اکثر سوال آتا ہے نا دماغ میں کہ جب ایک نبی آتا ہے یا نبی کے راستے پر چلنے والا کوئی
لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے جس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو لوگ دشمن کیوں ہو جاتے ہیں؟ کچھ لوگ مانتے ہیں اور ایک بڑی تعداد کیا ہو جاتی ہے؟ دشمن بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب یہاں پہ دیا کہ یہ صرف تمہارے لیے نہیں، یہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی شخص حق بات بتائے گا، سچ بات بتائے گا، تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جن کے دل صاف پاک ہوتے ہیں، وہ میگنیٹ کی طرح اللہ کی کتاب کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ اچھے دل، اچھی روحیں کھچ کے آ جاتی ہیں، لیکن جن کے دلوں میں شیطانیت ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ کس کے دشمن بن جاتے ہیں؟ اللہ کے رسولوں کے، پروفٹس کے بھی، اور جو بھی ان کے نقش قدم پر چلے ان کو کیا کرتے ہیں؟ دشمن۔ اب فار ایگزامپل کے طور پہ ذاکر نائک کو یہاں سے بھاگنا پڑا، کیوں؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ ملیشیا میں بیچارے ہجرت کی زندگی گزارے، کیا ڈاکہ ڈالا تھا؟ چوری کی تھی؟ کون سا کام کیا تھا؟ ایک ہی چیز لوگ حالانکہ سیدھا پوچھا جاتا تھا ان سے کہ بھائی آپ جو اسلام قبول کر رہے ہیں، کسی نے آپ کو فورسفلی آپ کو کوئی اسلام قبول کر رہا ہے؟ وہ کہتے تھے نہیں، لیکن صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اللہ کی بات بندوں تک سیدھے پہنچ رہی تھی، دشمن کلیم صدیقی صاحب ایک یو پی میں، ان کو جیل میں پکڑ کے ڈال دیا گیا، اور اتنے کیسز ان پر ہیں، ان پر الزام کیا ہے؟ زبردستی دھرمانترن کرا رہے ہیں، یعنی کنورژن کرا رہے ہیں لوگوں کو پیسہ دے کر کے، دھوکہ دے کر کے۔ حالانکہ میں خود ان کے ساتھ رہا ہوں، وہ انگلینڈ، امریکہ، کہاں پوری دنیا میں جاتے تھے، اب ان کو صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی بات بندوں تک پہنچائی اور ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے، پکڑ کر کے جیل میں ڈال دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے کہ یہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں لوگوں کو، اچھا کیا کہتے ہیں لوگ معلوم ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارا جو اصل دھرم ہے، اصل پراچین جو تمہارا دھرم ہے، اس سے تمہیں ہٹانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں تمہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے کہ یہ خود کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور جو بھی ان کی باتوں میں آ جاتا ہے اسے بھی یہ کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دے کر کے گمراہ کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بولتا ہے کہ اگر اللہ چاہ دے زبردستی تو یہ ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا پلان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو نہ مسلمان بنانا چاہتا ہے، نہ ہندو بنانا چاہتا ہے، کافر بنانا چاہتا ہے۔ دونوں کے لیے آپشن ہے، تم جدھر جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، اسی لیے تو دنیا بنائی گئی ہے۔ اب دوسری آیت میں جو بات بتائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ کون سے لوگ، یہ بہت دھیان سے سمجھنے کی چیز ہے جو دوسری آیت میں بات بتائی گئی، کون سے لوگ انسانی شیطان، ہیومن سیٹنس، اور جن شیطانوں کی طرف کون سے لوگ جاتے ہیں، کن کے دل ان کی طرف جھکتے ہیں؟ تو کہا بہت ریمارکیبل بات ہے۔ ابھی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں گوہر شاہی کا فتنہ ہے، فلاں کا فتنہ ہے، شاکر بن حنیف کا فتنہ ہے، قادیانی کا فتنہ ہے، بہت سے لوگ کفر میں بھی جا رہے ہیں، ایتھیزم کا فتنہ ہے، بہت سے لوگ مسلمان جو ہے وہ ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی گاڈ نہیں، ایسے ہی دنیا بنی اپنے سے چل رہے۔ تو شیطانوں کا، چاہے وہ انسانوں میں سے شیطان ہو یا جناتوں میں سے، ان کی بات کس کے اوپر اثر کرتی ہے؟ کون ان کے جال میں، ان کے ٹریپ میں آتا ہے؟ تو کہا کہ وہ لوگ جن کا ایمان آخرت پر نہیں ہے، وہ ان کی باتوں میں پھنسا ہے۔ تو یہاں بہت بڑا ایک پوائنٹ مل رہا ہے کہ ہمیں خود کے اندر بھی اور اپنے بچوں کے اندر بھی آخرت کا کلیئر کانسیپٹ پیدا کرنا ہے کہ آخرت ہے کیا۔
مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اللہ کے پاس جائیں گے تو کیا ہوگا، وہاں جنت اور جہنم کا کیا کانسیپٹ، یہ چیز نہیں ہے، اس وجہ سے لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو جو کچھ کرنا ہے کر لیں، مرنے کے بعد تو پورا حساب ان کو ملنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نمبر ایک اللہ تعالیٰ ہمیں ان شیطانوں سے جو انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جناتوں میں بھی ہوتے ہیں، دونوں سے ہمیں خود بھی بچنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو بھی ان سے بچانے اور حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔